کوئی قوم، کوئی گروپ، کوئی ملت دوسری ملل کی، دوسری اقوام کی، دوسرے لوگوں کی ان کے لیے سخریہ نہ اپنائیں، مذاق ان کا نہ اڑائیں، کوئی بھی دوسری اقوام کی مذاق نہ اڑائیں۔ اس سے مراد یہ ہے، پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ قوم ادھر لکھا ہوا ہے اس کو بھی سمجھیں کہ قوم سے مراد کوئی بھی گروپ ہے، یعنی مثلا یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ بھائی پٹھان ہے، یہ دوسرے ہے، یہ بلوچ ہے، یہ جو مثلا چودھری ہے، یہ سردار ہے۔ جیسے مثلا ابھی سرداروں کے بارے میں بننا ہوا، ایک سردار نے مثلا یہ کہا تو پھر یہ ہوا، ہاں ایک چودھری نے اس طرح کہا، شیخ صاحب نے یہ کہا۔ سادات کے بارے میں بھی بنا ہوئے ہیں، ہاں جی، مثلا فلاں جگہ کے سادات جوتے چوری کرتے ہیں، فلاں جگہ کے مثلا تو ہے نا بھائی، وہ ہم جب چھوٹے پڑھتے تھے، اب یہ حقیقت ہے یا نہیں، ہم نارنگ سیکھنا ایک جگہ تھی وہاں پڑھتے تھے، تو وہاں اسکول میں پڑھتے تھے، وہاں کہتے تھے کہ اس طرح کی بچے آپس میں بنائی ہوئی تھی، تو یہ مسخرہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن بچے تھے، پتہ بھی نہیں ہے، تعلیم کسی نے نہیں دی، کہتے ہیں کہ یہ اور سید، وہ اور سید، لولاک دے مالک اور سید، آگے جو جملہ کہتے تھے وہ تھوڑا سا ایسے توہین آمیز اور اس آیت کے زمرے میں آتا تھا، جوتیاں چور یہ سید۔ اور اسی طرح جو ان کے مقابلے میں تھے سادات، وہ جو ہے دوسروں کو کیا کہتے تھے، وہ اس سے بھی کہیں آگے بڑھا کے انہوں نے اسی طرح کے قصیدے بنائے ہوئے تھے جس سے وہ ان کی جو ہے توہین کرتے تھے۔ تو یہ توہین کا پہلو موجود ہے، ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ مثلا بعض اقوام میں، ابھی اگر آپ سعودی عربیہ چلے جائیں، وہاں سب سے سخت بات یہ ہے کہ جب وہ کسی کی توہین کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم مصری ہو؟ مصری کو یعنی مصری یعنی ایک احمق آدمی، ایک کم عقل آدمی، یہ وہاں معروف ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ جو لطیفے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ مثلا خان صاحب نے یہ کیا اور وہ کیا، خان صاحب کے لیے لطیفہ بنا، کتنے لطیفے ہیں اس طرح، سردار کے لیے لطیفہ، فلاں کے لیے، یعنی یہ تمسخر اڑانے والی، یہ اس قسم کی باتیں قرآن اس سے منع کرتا ہے، اور اس سے پوری ایک پورا طبقہ، جب آپ مثلا کوئی لطیفہ سناتے ہیں جس میں توہین آمیز بات ہوتی ہے اور وہ سردار کے لیے ہوتی ہے، تو سکھ لوگ جو کہ اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں، سردار بولتے ہیں، وہ لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ جب آپ کسی خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ بہت برا سمجھتے ہیں، جب آپ کسی بلوچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا، اس طرح کی باتیں کسی طبقے کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت یہ عربوں کا ایک سلسلہ تھا، عرب کہتے ہیں، عربی کا لفظ عین رے بے، عربا یا عربو یو عربو، اس کا مطلب ہوتا ہے جو صحیح سے بول سکے، جو ڈھنگ سے بول سکے، اور عجمہ یا عجمی پھر بن گیا، یعنی جو صحیح بول ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ جو فارس کے لوگ تھے یا عربی سے ہٹ کے لوگ تھے، جب یہ لوگ عربیوں کے ساتھ بیٹھتے یا آنا جانا ان کا تھا تو وہ عربی ان کو کہتے تھے کہ یہ عجم ہے، یعنی کیا مطلب ہے کہ جن کو بولنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا ہے، اس لیے ان کا نام انہوں نے ڈال دیا عجم، اور وہ جو خود تھے وہ کیا تھے، عرب تھے، وہ صحیح بول سکتے ہیں۔ عجم لکنت والے کو کہتے ہیں، جس کی زبان میں تھوڑی بہت لکنت ہو اور وہ صحیح سے بول بھی نہ سکے، اس کو کہتے ہیں عجم یا عجمی۔ تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، اس وقت بھی موجود تھیں، آج بھی موجود ہیں، کہ کوئی مثلا ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے یہ کیا ہے جی، یہ افغانی ہے، یہ کون ہے جی، یہ پاکستانی ہے۔ اب دوسرے ممالک میں آپ جائیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح قومیں ایک دوسرے کی توہین کرتی ہیں۔ ابھی مثلا ہمارے ہاں عربوں کے بارے میں، اور یہ عرب ہے، ہاں عرب ہے، اور اب ان کے پاس پیسے کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ اس سے پہلے یہ بالکل ہی اس طرح کے جو
نااہل اور بے صلاحیت اور بالکل بیکورڈ جو لوگ ہوتے تھے ان کو کہتے تھے عرب بدو. بدو عرب ہے بھائی جو اونٹوں کے ساتھ اور صحراؤں میں رہنے والے ہیں اور جن کو تہذیب کا بالکل پتہ بھی نہیں ہے. اس قسم کی صورتحال پہلے بھی موجود تھی، اب بھی موجود ہے. تو اس سے کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ قومیں ایک دوسرے کا احترام بھول جاتی ہیں. یقیناً مذاق جب اس طرح کا اڑایا جاتا ہے تو احترام والی کہانی ختم ہو جاتی ہے اور یہ چیز دشمنی کا باعث بنتی ہے، یہ نفرت کا باعث بنتی ہے، یہ ایک دوسرے سے دور ہونے کا باعث بنتا ہے. جب آپ کسی سے اس طرح کے مذاق اڑائیں گے اس کا اگلے دفعہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ اپنے دل میں کیا رکھ لے گا، ایک نفرت سی اس کے دل میں جنم لے لے گی اور یہ چلتی رہے گی. اس لیے قرآن کریم نے یہ دستور فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. کوئی گروہ، کوئی بھی جو ایک، اب قوم سے مراد پوری ملت بھی ہو سکتی ہے، 2 بندے بھی ہو سکتے ہیں، 10 بندے بھی ہو سکتے ہیں. حتیٰ مثال کے طور پر وہ جو مثال کے طور پر ابھی پولیس ہے یہ بھی ایک قوم ہے، فوج ہے ایک قوم ہے، یا مثال کے طور پر اساتذہ ہیں یہ ایک قوم ہے، جو طلاب ہیں یہ ایک قوم ہے. یعنی ہر ایک سلسلہ جس کا کوئی خاص نام رکھ دیا جائے وہ ایک قسم کا گروپ ہوتا ہے، وہ ایک قوم ہے، وہ ایک قبیلہ ہے، وہ ایک سلسلہ ہے. اس طرح کوئی بھی دوسروں کا مذاق نہ اڑائے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہوں اور ہو بھی رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بیسیوں سلسلوں میں دوسروں سے بہتر ہوں اور آپ خواہ آپ کے پاس کوئی کردار نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی فن نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں، صرف یہ جو ہے مثلا فلاں اگر ایک افغانستان سے ایک پاکستان سے بندہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور کہیں درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اب ایک امریکی آ کر کے ہاں چل بھائی تو کیا ہے، پاکستانی ہے، تو افغانی ہے، جیسے ہم مثلا کہیں گے افغانی ہے تو تیرے کیا ہے، تو نے کیا حاصل کیا ہے. ہاں یا جیسے عرب ہے، اس کے باوجود ابھی وہ اسی طرح کرتے ہیں، حالانکہ خود لا علم ہے، علم میں پیچھے رہ گئے ہیں، فن میں پیچھے رہ گئے ہیں، جاہل مطلق ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس وسائل ہیں اور پیسہ ہے تو اب وہ دوسرے جو طبقات ہیں ان کی کیا کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں. بعض اوقات، سب نہیں کرتے ہیں، بعض اوقات، یعنی جو خود اندر سے کردار سے خالی ہوتا ہے وہی بندہ توہین کرتا ہے. نہیں تو جو کردار سے بھرا ہوا ہوتا ہے، با کردار بندہ ہوتا ہے، اصلاً وہ توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے، وہ کسی کی توہین نہیں کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں توہین وہی کرتا ہے جو خود توہین کے لیول پہ موجود ہوتا ہے، خود اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہوتا ہے. نہیں تو جو صاحب وقار بندہ ہوتا ہے وہ کسی کی توہین کا سوچ بھی